बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। मौज़ नाज़रीन, आज एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि पूरी दुनिया की मीडिया आज एक खबर को कवर कर रही है और पूरी दुनिया में इसके ऊपर मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए से और मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसियाँ इसके ऊपर और एनालिस्ट इसके ऊपर गुफ्तगू भी कर रहे हैं और इसके ऊपर आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं। ये खसूसी तौर पर ये इशू जो है ये पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की मुलाकात है, जो कि 2 घंटे की मुलाकात हो चुकी है ओवल ऑफिस ऑफ द वाइट हाउस, जो कि खसूसी तौर पर कैबिनेट रूम के अंदर जो है उसको ऑर्गेनाइज कर दिया गया था, जिसको मीडिया अलाउ नहीं थी। बाकी इससे हटकर बहुत सारे जो लोग थे वो इसके अंदर अलाउ थे। जिस तरह के मतलब बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये एक प्राइवेट मीटिंग था और इस तरह वो वगैरह वगैरह, इस तरह नहीं था। बाकायदा इसके अंदर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा भी मौजूद थे, पाकिस्तान के जो ISI के चीफ है वो भी थे, जनरल आसिम मलिक साहब भी मौजूद थे और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे। इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा साहब जो अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारिजा साहब है मार्को रूबियो, वो भी मौजूद थे। और इसी तरह और जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का खसूसी नुमाइंदा है स्टीव विटकॉफ, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के स्टीव विटकॉफ भी वहाँ पर मौजूद थे। चूँकि हमने डिटेल में इस इशू को फॉलो किया है, जहाँ जहाँ पे इसके ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है, जहाँ जहाँ पे इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं, इस मुलाकात के अहम क्रक्स और किन किन उमूर के ऊपर बात हुई, किन किन इशूज़ के ऊपर बात हुई, डोनाल्ड ट्रंप का क्या मौक़िफ़ रहा, फिर सैयद आसिम मुनीर साहब का क्या मौक़िफ़ रहा, इन सारी चीज़ों को हमने इकट्ठा कर दिया है। और कंप्लीट तहकीक के बाद जो बातें निकल चुकी है और जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो साइकेट्रिस्ट खसूसी तौर पर वो लोग जो जियोपॉलिटिक्स के अंदर खसूसी तौर पर माहिर होते हैं, वो एक तरीके से जब बयान दिया जाता है तो ये एक सादा सिंपल स्टेटमेंट नहीं होता है। आपको पता है कि एम्बेसडर की अपनी एक ज़ुबान होती है, वो जिस तरह स्टेटमेंट्स प्ले करते हैं उसका एक पूरा एक ट्रेनिंग किया जाता है और उसके बाद वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर या मतलब इंटरनेशनल फेस के ऊपर वो स्टेटमेंट दे देते हैं। तो वो जो भी अल्फाज निकालते हैं मुंह से, वो कोई जोशीले तकारीर नहीं होते, वो कोई वेला गुफ्तगू नहीं होता, मतलब वो हर लफ्ज़ जो है उसको काउंट किया जाता है। लिहाजा उसी सारे एनालिस्ट को हमने मद्देनज़र रखते हुए, उनकी गुफ्तगू को देखते हुए, उनके आर्टिकल्स को स्टडी करते हुए, इन्हीं मुलाकात के बाद जो कुछ हुआ, जो डिस्कशन मुलाकात के अंदर हुई, जो पिक्चर बाहर पेश कर दिया गया, जितने मसाइल के ऊपर बात की गई, उन सारी चीज़ों को हमने एनालाइज करके अपना एक मौक़िफ़ जो है वो बनाया हुआ है, जो आपके सामने पेश करने वाले हैं। मौज़ूद नाज़रीन, ये जो मुलाकात हुई है वाइट हाउस के कैबिनेट रूम में हुई है, ये जो उनकी पहले से तय मुलाकात थी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के माबैन, जिसके अंदर उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी मौजूद थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को दावत दिया गया था, एक खाने के ऊपर मदऊ कर दिया गया था। और इनमें जो खसूसी इसका एजेंडा था इस मीटिंग का, वो खसूसी एजेंडा पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जो तनाज़ा था, खसूसी तौर पर पानी का जो मसला था उसके ऊपर गुफ्तगू होनी थी, कश्मीर के ऊपर गुफ्तगू होनी थी, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग रुकी थी वो इन शराइत के ऊपर रुक गई थी कि हम सॉलिसी का जो है टॉक्स शुरू करेंगे इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। और उसके ऊपर ट्रंप ने अपना मौक़िफ़ भी पेश किया था कि मैं तैयार हूँ कश्मीर के ऊपर बात करने को। लेकिन इंडिया जब बियॉन्ड द कर्टन्स, पर्दों के पीछे वो कुछ अलग बात करते थे, मतलब वो डिमांड करते थे कि हम टॉक्स करना चाहते हैं और ये वो वगैरह, लेकिन जब वो अपनी मीडिया को, अपने लोगों को बयान दे देते थे तो वो बिल्कुल अलग अंदाज में बयान दे देते थे। लिहाजा उन्हीं सिलसिले में वो ट्रंप को क्रेडिट भी नहीं दे देते, अमेरिका को भी क्रेडिट नहीं देते थे। हालांकि ट्रंप ने तकरीबन 14-15 मरतबा इसका क्रेडिट लिया। और आपको पता है कि ये बड़ी ताकतें और बड़े लोग जो है खसूसी तौर पर जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, वो सिर्फ अपनी पूरी दुनिया के ऊपर अपने आप को, अपनी नज़रियात को जमाने के लिए, अपने खसूसी तौर पर अपनी पॉलिसीज़ को इम्पोज करने के लिए और अपने फेस को क्रिएट करने के लिए उनको कुछ चाहिए होता है। तो पाकिस्तान ने उनको ड्यू रिस्पेक्ट दिया, उनके स्टेटमेंट को, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स को ड्यू रिस्पेक्ट दिया, और इस तरह इंडिया ने नहीं किया। हालांकि बैकडोर चैनल्स के जरिए से उन्होंने अमेरिका की बात मानी और रिक्वेस्ट भी अमेरिका से उन्होंने ही किया था इसी मसले के ऊपर, लेकिन बाद में वो अपने लोगों के सामने जब आते थे तो वो बात नहीं मानते थे। लिहाजा इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पहले से ईरान और इजराइल के तनाज़े से पहले से ये मुलाकात तय थी। और आसिम मुनीर ने वहाँ के पाकिस्तानी डायस्पोरा से कुछ तकारीर भी की इस सिलसिले में और उन्होंने बात भी की। लेकिन दरमियान में ये मसला आ गया कि इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान के जौहरी तनसीबात के ऊपर, और इसके साथ साथ मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक तनसीबात के ऊपर जब ईरान ने अटैक कर दिया तो उस वक्त आसिम मुनीर जो था वो दौरे पर था अमेरिका का। इसी दौरान बहुत सारे लोग जो कि खसूसी तौर पर इख्तिलाफी नज़रियात के हामिल लोग हैं, उन्होंने कहा कि
بہت سارے بیانات آئے. انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف اب پاکستان کو استعمال کر دیا جائے گا، یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن مجھے یقین تب ہوا تھا جب پہلا اسٹیٹمنٹ عاصم منیر نے پاکستانی ڈائسپورا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم جارحیت کے اگینسٹ ہے. جس طرح ایگریشن شو کیا ہے اسرائیل نے، انہوں نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اور ریجیم چینج کا اگر کوئی آپریشن ہو تو ہم کمپلیٹلی اس کے اگینسٹ ہے. اور اسی طرح ایران جو ہے، ایران دفاع کا حق رکھتا ہے، اپنی دفاع کا حق رکھتا ہے، اور ہم اسی دفاع کے حق میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو امریکن سرزمین پر ہوتے ہوئے جنرل عاصم منیر کا یہ بیان بہت معنی خیز تھا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میٹنگ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 1 گھنٹے پر محیط میٹنگ تھا جو طے ہوا تھا، جس کا ایجنڈا طے ہوا تھا. جن جن چیزوں کے اوپر بات کرنی تھی، ٹریڈ کے بارے میں بات کرنی تھی، اور کشمیر کے مسئلے کے بارے میں بات کرنی تھی. اسی طرح پاکستان اور انڈیا کا جو تنازع ہے خصوصی طور پر اسی حوالے سے سارا میٹنگ جو تھا وہ طے تھا. اور اسپیشلی امریکہ اور دوسرے ممالک کے ساتھ پاکستان نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم ٹریڈ جو ہے اس کو بڑھاوا دیں گے، اور ٹریڈ جو اپنی ملک کا ہے اس کو انکریز کریں گے. بہرحال بیچ میں جب ایران کا مسئلہ آ گیا تو یہ دورہ جو تھا وہ مزید ایک اہمیت اختیار کر گیا. جب یہ مزید اہمیت اختیار کر گیا تو یہاں پر یہ سمجھا جانے لگا کہ اب کیا ہوگا، کیا سوچیں گے اور کیا معاملات ہوں گے. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو ہے وہ اس میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چونکہ میٹنگ 1 گھنٹے پر محیط تھی تو یہ میٹنگ بڑھا دی گئی، اور یہ 2 گھنٹے پر مشتمل میٹنگ تھی جو ہو گئی. 1 گھنٹے تو یہ معاملات جو پہلے سے طے تھے ان کے اوپر بات ہو گئی، اور کمپلیٹلی 1 گھنٹہ ایران اور اسرائیل کے ایشو کے اوپر بات ہوا. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے ان کو بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، پریزیڈنٹ صاحب، آپ جو ہے آپ کے اندر صلاحیت موجود ہے، آپ اس کے حامل اور متحمل ہو سکتے ہیں کہ آپ جنگوں کو روک سکیں. اور انہوں نے یہ بتایا کہ آپ نے انڈیا اور پاکستان کے مابین جو ہے وہ جنگ روکی ہے، اور اسرائیل اور ایران کے مابین جو جنگ ہو رہی ہے جس طرح آپ اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں یہ اس سے کئی بڑا تنازع ہے. لہٰذا یہ امریکہ کی سالمیت کے لیے بھی خطرناک ہوگا. امریکہ کے بہت سارے اسٹریٹجک ایسٹس مڈل ایسٹ میں موجود ہے. اسی طریقے سے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے ان کو یہ بتایا کہ آپ کے اندر صلاحیت موجود ہے، آپ اس جنگ کو روک سکتے ہیں. لہٰذا اسی جنگ کے اس کے کانسیکوینسز کے اوپر آپ کو سوچیں. اسی طرح تقریر کمپلیٹ عاصم منیر صاحب نے ایک کمپلیٹ ایک نقشہ رکھا کہ اس کے کانسیکوینسز آپ کے لیے کیا ہو سکتے ہیں، اس کے نتائج آپ کے لیے کیا ہو سکتے ہیں. آپ بے شک اٹیک کریں گے ایران کے اوپر، لیکن ایران جو ہے، ایران اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح آپ غزہ تصور کر سکتے ہیں اس کو، یا یمن تصور کر سکتے ہیں، یا افغانستان تصور کر سکتے ہیں. ایران جو ہے یہ کمپلیٹلی ایک ایسا ملک ہے جو اسٹریٹجکلی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے مختلف یہ یونائٹڈ نیشن کا ایک ممبر ہے، ممبر اسٹیٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. تفصیل سے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو آپ اسی جنگ میں شامل ہونے جا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، البتہ جتنا نقصان ایران کا ہوگا اس سے کئی زیادہ امریکہ کا ہوگا. اور یہ ڈپلومیٹکلی ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا گیا. اور ایران کے انٹرنل جو مطلب جس طرح کے وہاں پر سینٹیمنٹس ہے، اور ایران کے جو بھی ایران کے اندر جو صلاحیتیں موجود ہے ان کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے جنرل عاصم منیر صاحب نے ٹرمپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ جذبات میں آ کر اگر ایسی غلطی کی جائے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اگلے آنے والی نسلوں کے لیے اور پوری دنیا میں آنے والے خطے کے بڑھتے ہوئے جو تنازعات ہیں اس کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ایران کے مسئلے کے اوپر بہت اچھی طریقے سے سمجھا دیا، اور پھر ریکویسٹ کر دیا ان سے کہ آپ یہ ان مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. آپ ایک طرف پیس کے دائی ہیں، آپ نے الیکشن بھی اسی طرح پیس ٹاکس کے اوپر جیتا ہے. آپ نے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ جنگوں کو ختم کریں گے، اور آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. اور اسی طرح مزید بہت اچھے طریقے سے ان کو ایڈریس کیا، ان مسائل کو ایڈریس کیا. تو بعد میں یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ظاہر بھی ہو رہا تھا ٹرمپ کے لہجے سے. ٹرمپ نے پہلی مرتبہ جب میڈیا کے سامنے گفتگو کی تو انہوں نے اپنے ساتھ پوائنٹس لکھے تھے. اب یہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ جو مطلب ٹپیکل ٹرمپ سٹائل ہے نا، کہ وہ جب بھی گفتگو کرتا ہے تو مزاحیہ انداز میں گفتگو کرتا ہے اور بڑھ چڑھ کر گفتگو کرتا ہے، دھمکی امیز لہجے کے انداز میں گفتگو کرتا ہے. لیکن وہی انداز انہوں نے اسی گفتگو کے بعد اختیار نہیں کیا. بہت کیلکولیٹڈ انداز میں انہوں نے گفتگو کی، اور یہ بتایا کہ عاصم منیر صاحب جو ہے اس کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی. اور یہ پاکستان جو ہے وہ ایران کو سب سے زیادہ اگر کوئی ایران کو سمجھ سکتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ پاکستان ہی ہے. اور ہم ڈیلے کرتے ہیں اپنے اس فیصلے کو، اس ڈیسیجن کو 1 ویک ڈیلے کرتے ہیں. اور دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ ہم جو ہے ہم ایران کے ساتھ ٹاکس سے مطلب اسے ہم ایبسٹین نہیں کرنا چاہتے، مطلب اس کو چھوڑنا ہم نہیں چاہتے. اور اسی طریقے سے انہوں نے بہت کیلکولیٹڈ انداز میں گفتگو کی. اگر آپ دیکھیں تو پہلے جو ٹرمپ کا ٹون تھا وہ ٹون بالکل دھمکی امیز ٹون تھا، وہ دھمکی دیتا تھا. اس سے پہلے 1 دن پہلے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے دھمکی دی تھی باقاعدہ طور پر ایران کو اور ایران کے سپریم لیڈر کو، اور یہ تہران کے بارے میں بھی کہا تھا. اب اس کا لہجہ کمپلیٹلی چینج ہو چکا تھا. اور یہ ہے میرے خیال میں عاصم منیر کا
عاصم منیر کے اس باقاعدہ طور پر اس دورے کا ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ہم شورلی یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے یہ بہت دیر سے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پر امریکہ نے اسرائیل کے اوپر مختلف جنگوں میں سپورٹ بھی کیا ہے اور اسرائیل کے اوپر انہوں نے کھاپی خرچہ بھی کیا ہوا ہے. مطلب ہر سال ان کو کتنا سپورٹ ملتا ہے امریکہ سے. تو امریکہ کے بھی اپنے مقاصد ہے یہاں پہ اسرائیل سے، اور ان کے جتنے بھی مطلب انٹیلیجنس ہے وہ بھی امریکہ استعمال کرتا ہے مختلف طریقوں سے. اسرائیل سے وہ یہاں پہ فائدہ لینا چاہتا ہے، اور مڈل ایسٹ میں اسپیشلی ان کو اپنی وہ ایک آنکھیں سمجھتا ہے وہ اسرائیل کو، اور ان کو کافی زیادہ ایڈوانس کیا ہے. اسی طریقے سے ڈیفینس ایکوپمنٹ ان کو دے دیے ہے. وار ویپنز جتنے بھی ہے وہ سب سے زیادہ بھیانک وار ویپنز جو ہے وہ امریکہ نے اسی مڈل ایسٹ کے خطے میں صرف اور صرف اسرائیل کو دیے ہیں. بہرحال ہم ایگزیکٹلی یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے جو رول پلے کیا ہے اس میٹنگ کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ایران کے اندر ریجیم چینج کا آپریشن ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم اس کا ساتھ بالکل بھی نہیں دے سکتے، اور ہم اسی ایگریشن کے اگینسٹ ہے. جس طرح سٹانس انہوں نے پبلک میں لیا تھا، ایگزیکٹلی وہی سٹانس انہوں نے اپنی میٹنگ میں بھی برقرار ہی رکھا، اور ٹرمپ کو بار بار سمجھانے کی یہ کوشش کی. ایرانی ڈائسپورا، ایران کے جو لوگ ہیں، ان کے جو سینٹیمنٹ ہے، ان کی جو کلچر ہے، اور ان کا جو سب کچھ ہے، ان کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے. ٹرمپ کو انہوں نے سمجھایا ہے بہت اچھے طریقے سے کہ یہ کام جو ہے اگر ہو گیا، آپ نے اس جنگ میں شرکت کی، تو یہ اس خطے کے لیے بہت خطرناک ہوگا، نہ صرف ایران کے لیے، اس پورے خطے کے لیے. اور اگر آپ کے جتنے بھی بیسز ہیں اس کو بھی کافی خطرے میں آپ ان کو جھونک رہے ہیں، اور یہ آپ کی پالیٹکس کے لیے بھی خطرناک ہے، کیونکہ آپ نے اپنے عوام کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ آپ نے اسی بنیاد پہ کیا تھا کہ آپ امریکہ کو جنگوں سے نکالیں گے اور نئی جنگیں آپ شروع نہیں کریں گے. تو بہت اچھے طریقے سے ان کو سمجھایا گیا ہے اسی میٹنگ میں. تو مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان نے اپنا موقف امریکہ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا، اور ایران کے مسئلے کے اوپر بھی بہت اچھے طریقے سے بات کی ہے. اور امید ہے کہ آنے والے چند دنوں میں یا ہفتوں میں اس کے کانسیکوینسز بھی سامنے آئیں گے. اور میرا پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان ول اسپیشلی جنرل عاصم منیر جو ہے، انہوں نے جس طرح ایک اسٹیٹمنٹ شپ کا جو رول ادا کیا ہے وہ بہت اچھی طریقے سے انشاءاللہ العزیز ریفلیکٹ ہوگا اس پورے خطے میں. اور پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری کی بات تھی کہ جب انہوں نے اپنے مسائل اور اسی طرح ایران کا مسئلہ، یہ مجھے ایک اپرچونٹی لگ رہی ہے کہ مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی پاکستان کا، ایران کے لیے پاکستان کو ذریعہ بنا دیا. اسی طرح کے ٹاکس میں پاکستان نے جب ایران کا موقف ورلڈ لیڈرز کے سامنے پیش کیا، اسپیشلی امریکہ جو خود کو سپر پاور کہتا ہے، اور اسی جنگ میں براہ راست شامل ہونے کا اعلان کیا تھا ایک دن پہلے اس نے، اور پھر بعد میں بہت کیلکولیٹڈ انداز میں انہوں نے اپنا موقف میڈیا کے سامنے رکھا. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو پہلی مرتبہ یہ سمجھ آ گیا کہ مجھے احتیاط سے گفتگو کرنی چاہیے. یہ کیوں؟ اسی میٹنگ کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت پر اثر میٹنگ تھا جو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا تھا. اور انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ یہ خطہ مزید جو جتنی بھی جارحیت اور جنگیں ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور انشاءاللہ جو بھی جنگ چل رہی ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو بالخصوص ان ساری ہزیمتوں سے محفوظ بنا کے رکھے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.